الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آج رمضان کا جمعہ ہے 2026۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو رمضان کی حکمت بیان کی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچنے۔ تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو۔ جہاں انسان کو ڈر ہوتا ہے وہیں بچتا ہے، اس لیے ڈرنے کو بھی تقوی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کن چیزوں سے بچانا چاہ رہے ہیں جن سے ہم بچتے نہیں ہیں، تو ہمیں پھر اللہ نے رمضان کے روزے دے دیے تاکہ ہمارے اندر بچنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ انسان کے گرد ایک خواہشات کا سمندر ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ جس کا دل چاہتا ہے، جس کام کا، وہ کام انسان سوچتا ہے کہ میں کر لوں۔ ان کاموں میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس کے کرنے میں نہ آپ کو کوئی نقصان ہے نہ معاشرے کو کوئی نقصان ہے، اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے میں آپ کو بھی نقصان ہے، یا آپ کو نہ ہو لیکن آپ کی وجہ سے سوسائٹی کو، معاشرے کو نقصان ہوگا۔ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہر ایک کی جب پسند ناپسند ہو سکتی ہے تو اللہ کی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ جو کافر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو پسند کر سکتا ہوں چیزوں کو، اللہ کی کوئی پسند ہے ہی نہیں، سرے سے اللہ کو کچھ پسند ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے جیسے تمہیں بہت سی چیزیں پسند ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں سے تم نفرت کرتے ہو، ایسے ہی مجھے بھی بہت سی چیزیں پسند ہوتی ہیں اور بہت سی چیزوں سے میں نفرت کرتا ہوں۔ لیکن انسان کے اور اللہ کے پسند ناپسند میں ایک بڑا فرق ہے۔ انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ لیکن اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی چیز کو پسند کرے اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اور وہ کسی چیز کو ناپسند کرے اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ کے لیے یہ ممکن، اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ انسان کی خواہش ہے کہ بس جو چیز اس کو پسند آ رہی ہے لپ کے اس کی طرف مل جائے کسی طریقے سے۔ اس کے بارے میں دو باتیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں۔ پہلی بات، تم جس چیز کو بھی چاہ رہے ہو کہ یہ مجھے مل جائے یا یہ خواہش میری پوری ہو جائے، پہلا اصول تو وہی جو ابھی بیان کیا، ضروری نہیں ہے تم اس کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ عین ممکن ہے تم چاہ رہے ہو کہ ملے اور نقصان ہو جائے تمہیں۔ دوسری بات یہ، ام للانسان ما تمنا، تم جو چاہو گے وہ ویسے بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ پسند ناپسند کی بات تو وہ شخص کرے نا جو یہ سمجھ رہا ہو کہ میں جو چاہوں گا مجھے مل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے اس دنیا میں، جس چیز کی تم تمنا کرو وہ تمہیں لازمی مل جائے۔ یہ بحث ہی فضول ہے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، جو تم چاہو گے تو چاہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی، جملہ آپ لوگ کمپلیٹ کر دیں، چاہ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ بہت کچھ ہر وقت چاہ رہے ہوتے ہیں، میں سوئٹزرلینڈ چلا جاؤں، میں یہ جاب لگ جائے، میرا بزنس چمک اٹھے، مجھے یہ یہاں شادی ہو جائے، یہ بچہ میرا انسان کا بچہ بن جائے۔ تو سوچتے رہے بیٹھ بیٹھ کے۔ اہل اللہ جتنے بھی اللہ والے لوگ گزرے ہیں، وہ ایک بات سب میں مشترک تھی، وہ مشترک یہ تھی کہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کر دو اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ۔ حدیث میں بھی یہ مضمون مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے، من سخط فلہ السخط ومن رضی فلہ الرضا۔ ہم بہت سے کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، نہیں ہو رہا ہوتا۔
تو اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک پریشان ہوتے ہیں، شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو راضی ہوتے ہیں کہ بھائی چلو جو بھی ہے ٹھیک ہے، میری یہ خواہش پوری ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں پوری ہوئی تو بھی کیا ہے چلے گا، اللہ کا جو میرے ساتھ معاملہ ہو میں اس پہ راضی ہوں۔ تو نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو جو اللہ سے اس معاملے پہ راضی ہوگا، تقدیر پہ راضی ہوگا کہ جو ہے ٹھیک ہے، بس نہیں آ رہا پیسہ، میں کسی کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں وہ کام خراب ہو رہا ہے، جاب نہیں مل رہی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، چلاؤ اسی طریقے سے۔ تو نبی نے فرمایا مر رضی فلہ الرضا، جو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے گا اسے وہاں سے بھی ریٹرن میں کیا ملے گی؟ رضا، اللہ بھی راضی ہوگا اس سے۔ اور جو ناراض ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے پاس نا ابھی کچھ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے جاب نہیں ملتی، اور میں جا کے ان کو مجبوری بھی بتاتا ہوں کہ آپ مجھ پہ کچھ طرز کھائیں، مجھے ہر جگہ سے دھتکارا جا رہا ہے تو آپ کائنڈلی مجھے جاب دیں۔ میں نے کہا اس طرح بالکل بھی نہیں ملے گی، جہاں ملنی ہوگی نا وہاں بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو ریجیکٹڈ ان کے سامنے شو کر دو گے تو وہ کہیں گے کہ تو ہر جگہ سے دھتکارا ہوا، ہم تجھے کیوں رکھیں، کوئی نہ کوئی فالٹ تو ہوگا نا تیرے اندر۔ رشتہ لینے میں بھی بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے شو کرتے ہیں جیسے مرے جا رہے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے سامنے والی پارٹی کہ اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا۔ یہ بات خوب سمجھ لو، مجبور اور قسم پرسی دکھانے والا اس کو صرف زکوٰۃ مل سکتی ہے، اس کو جاب بولو نہیں مل۔ تو یہ جو اسٹائل ہے نا کہ جا کے کہنا کہ مجھے نہیں مل رہی سر پلیز، یہ نہیں چلتا۔ جو بھی جاب دینے والا آپ کو اس لیے جاب دے گا اپنے فائدے کے لیے، تو وہ دیکھے گا کہ یہ میرے کام کا ہے یا نہیں ہے، وہ کہے گا یہ تو دھتکارا ہوا ہے، یہ تو مرا جا رہا ہے۔ استغنا کے ساتھ جب انسان زندگی گزارتا ہے اس کے دنیا کے کام بھی بنتے ہیں اور آخرت کے کام بھی بنتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر خواہش انسان کی پوری نہیں ہوتی، قرآن نے کہا کہ عمل الانسانی ما تمنا، تمہاری ساری خواہشات پوری نہیں ہوں گی، تو کیا کرنا ہوگا؟ جو خواہشات پوری ہو جائیں اللہ کا شکر، جو پوری نہ ہوں ان میں اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد۔ من رضی فلہ الرضا، حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے راضی ہو گیا کہ جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے، تو ادھر سے رپلائی میں کیا ملے گا اس کو؟ اللہ کی طرف سے رضا ملے گی، اللہ بھی راضی ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ راضی ہو کے کیا ہو جائے گا ہمارا؟ جب حالات ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تو اللہ راضی ہو تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پیٹ میں روٹی ہونی چاہیے اور لائف ہماری کیسی ہونی چاہیے۔ آپ لوگ کو روزہ، مجھے بھی، میرا بھی ہے، سب روزے رکھے ہوئے ہیں، تو اگر بول دینا، کہہ رہے ہیں لوگ، بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ اگر راضی ہو تو کیا فائدہ، کیا اس سے؟ پیٹ میں روٹی ہونی چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، عزت ہو، شہرت ہو، خوشیاں ہو تو فائدہ ہے بھائی۔ ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا وہ بار بار یہ غیر مسلموں کی مثالیں دے رہا ہوتا ہے، دیکھو یہ مغربی دنیا یہ مذہب کو فالو نہیں کرتے، کیسی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اگر مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے تو کیا کر معاذ اللہ نے کیا کر لیا ان سے ناراض ہو کے؟ اے بھائی مزے میں تو وہی ہے نا۔ اور مسلمانوں سے اگر اللہ راضی بھی ہے تو اس راضی ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ پٹ رہے ہیں چاروں طرف سے، مارے کھا رہے ہیں چاروں طرف سے، غربت، مہنگائی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اتنی چیزیں ہیں کہ وغیرہ بھی ہلکا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا کا مطلب، اللہ کی رضا کی ویلیو ان لوگوں کے دل میں ہوتی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کے لیے سب سے ہلکا اور سستا لفظ کیا ہے؟ اللہ راضی، اور اس سے کوئی ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اور یہ جو باتیں ہیں نا کہ اتنے خوش ہیں، یہ مشرکین مکہ پہلے اس سے زیادہ کر چکے کہ ہماری اولاد اور ہمارا مال اور یہ اور وہ، تو اللہ بار بار کہتا تھا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ میں تم سے خوش ہوں، سنستدرجہم، یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، اور ڈھیل جب دشمن کو دی جاتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ پھانسی کے مجرم کو پھانسی سے پہلے اچھا رکھا جاتا ہے، اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ میرے اور آپ سے کبھی حکومت نے ہماری آخری خواہش پوچھی؟ شادی شدہ لوگوں سے کبھی پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ کنواروں کی آخری خواہش کچھ اور ہوتی ہے، شادی شدہوں کی آخری خواہش دونوں کی بالکل اپوزٹ ہوتی ہے ایک دوسرے سے۔ تو خلاصہ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، میں کسی اور طرف چل نکلا ہوں کہ جو
دنیا کی خوشحالی ہے یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے۔ باقی اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے یہ ان سے پوچھو جو ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔